نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چھٹا اصول ہے بخل اور سخاوت کی تدابیر کے بارے میں. گزشتہ جمعے بخل پر بات چل رہی تھی، اس کی خرابیوں پر اور اس کے مہلکات پر کہ یہ بخل کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بالمقابل ایثار ہے. یعنی ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور اس کی بہت سی مثالیں گزشتہ جمعے عرض کی گئیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایثار کیسا تھا اور دیگر صحابہ کا ایثار کیسا تھا. آج ہے حدود بخل و سخاوت، کہ اس بخل کی اور سخاوت کی حدود کیا ہونی چاہیے، کیونکہ سخاوت ایک اچھا خلق ہے اور بخل ایک رذیلہ ہے. اب اس کی کوئی حدود بھی ہونی چاہیے کہ جس حدود پہ رہ کر یہ پتہ چلے کہ کہاں پر بخل ہے اور کہاں پر بخل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا کا ہر آدمی اپنے کو سخی سمجھتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں سخی ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں، چاہے دوسرے اس کو کنجوس ہی سمجھتے ہیں. لہٰذا اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر آدمی بخل سے پرہیز کرنے لگے. دنیا میں ایسا بہت کم ہے کہ کوئی کسی کو جب بھی کچھ مانگے کوئی کسی سے جب بھی کچھ مانگے اور وہ فوراً دے دے، ایسا تو نہیں ہوتا. لہذا صرف یہ دلیل بخل پر صادق نہیں آتی، یہ دلیل بخل پر صادق نہیں آتی کہ کسی نے مانگا اور اس نے نہیں دیا تو نہ دینے میں اس کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، اس کا عذر ہو سکتا ہے، اس کے پاس گنجائش کا نہ ہونا ہو سکتا ہے. تو یہ بخل پر یہ چیز صادق نہیں آتی کہ ہم نے تو مانگا تھا اور ہمیں تو وہ چیز دی نہیں، تو یہ آدمی تو بڑا بخیل ہے. تو یہ اس کے اندر سچائی نہیں ہے. ہم کچھ بزرگان دین کے اقوال اس کی مثالوں میں پیش کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز طلب کرے اور وہ شرعاً دینا ضروری ہے، دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی اس کو یہ چیز دے دو، اور اس کو نہ دینا، یہ بخل ہے. یہ بخل کی تعریف ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے اور شرعاً اس کا دینا ضروری بھی ہے، اب اسے اگر نہ دیا جائے یہ بخل ہے. مگر ہمارے خیال میں بخیل وہ ہے کہ آدمی نان بائی کو روٹی اور قصاب کو گوشت اس خیال سے واپس کر دے کہ یہ کم ہے، وہ شخص بخیل ہے. یا کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کو مقرر کردہ نفقے سے زیادہ نہ دے، وہ بھی بخیل ہے. اور جس آدمی کے روٹی کھاتے ہوئے فقیر سوال کرے، کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، تو فقیر آ گیا، اب اس نے آ کر سوال کیا، تو سوال کرے اور مگر وہ نہ دے، اور وہ بھی بخیل ہے. شرعی اصول میں بخل کو یہاں تک محدود کر دیا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
یہ بالکل صحیح ہے کہ بخیل وہ آدمی ہے جو دینے کے لائق چیزوں کو بھی نہ دے، یعنی دے سکتا ہے، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں دے رہا، اس کا مطلب اس کے اندر بخل ہے، اور بخل ایک رذیلہ ہے، کیونکہ بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ خداوند عالم نے مال کو صرف کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ جو انسان کو مال دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آدمی ان وسائل پر اپنا قبضہ جما کر بیٹھ جائے۔ وہ وسائل اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان وسائل کو تقسیم کیا جائے اور ان وسائل سے اللہ کی مخلوق کو سیراب کیا جائے۔ تو خداوند عالم نے مال کو صرف کرنے کے لیے دیا ہے، یعنی استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لہذا اس کو صرف نہ کرنا بخل ہے۔ اور صرف کرنے کے لیے شرع نے حدود مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے مال کو اڑا دے اور کہے جی اللہ نے تو حکم دیا ہے مال کو خرچ کرنے کا، نہیں، یہاں بھی شریعت کی رہنمائی لینی ہوگی کہ جہاں شریعت کہے گی یہاں خرچ کر دو تو کر دو، اور جہاں شریعت روک دے یہاں خرچ نہ کرو وہاں پہ خرچ نہ کرو۔ پھر جہاں شریعت خرچ کرنے سے منع کر رہی ہے وہاں پر بخل کرنا ہی اچھی علامت ہے، اور جہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اپنے کوئی حاجت مند آتا ہے اس پہ خرچ کرو، اب کوئی وہاں پہ خرچ نہ کرے تو یہ بخل مذموم ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، اور وہ حالات کے ماتحت یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یعنی حالات ہے نا، آج ایک آدمی ہے اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہے، کل کوئی ایسا وقت آ گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب وہ خود مستحق ہو گیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ تو حالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، آج ایک آدمی حاجت مند ہے، آج ایک ضرورت مند ہے، کل وہ غنی ہو جاتا ہے، کل وہ خود دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے، تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا مقصد یہ نکلا کہ مال کا رکھنا ضرورت پر خرچ نہ کرنے پر بخل ہوتا ہے، کہ مال موجود بھی ہے اس کے باوجود خرچ نہیں کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ضرورت ہے یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے لیکن خرچ نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا لیکن یاری دوستیوں میں خرچ کر رہا ہے، تو کیا ہے، گھر میں بخل کر رہا ہے اور باہر اسراف کر رہا ہے، تو ایسا شخص تو گنہگار ہے۔ اگر رکھنا مناسب ہے اور صرف کر دیا جائے تو وہ اسراف میں داخل ہے، کہ جہاں شریعت کہتی ہے کہ روک کے رکھو، یہاں خرچ نہ کرو، اب یہ وہاں پہ خرچ کر رہا ہے تو یہ اسراف کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط میں داخل ہیں جو اخلاقاً بری ہیں، اور مطلوب کیا ہے؟ مطلوب اعتدال ہے، اور اعتدال جبھی انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جہاں شریعت حکم دے کہ یہاں خرچ کر دو تو کر دے، اور شریعت کہے کہ خرچ نہ کرو وہاں پہ خرچ نہ کرے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے اور اس پر مناسب طور پر خرچ نہ کیا جائے تو یہ بھی برا ہے، کہ جیسی اللہ نے حیثیت دی ہے اور جیسی اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، اپنی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمسایہ بھوکا ہے اور تمہارے پاس اپنی احتیاج سے زیادہ کھانا ہے تو اس کو نہ دینا بھی بخل میں داخل ہے، کہ بھئی پڑوسی ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، اب پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود پڑوسی کو نہیں دے رہا تو یہ بخل کے اندر داخل ہے۔ اگر آدمی حدود شرعی حدود کے ماتحت زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کر چکا ہے، اس کے بعد بھی خیرات کرنا باعث ثواب ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے ذمے جو زکوٰۃ کی وہ تو میں نے ادا کر دی، میرے ذمے کو صدقہ فطر تھا وہ میں نے ادا کر دیا، یا کوئی اور صدقات تھے وہ میں نے ادا کر دیے، تو اگر کوئی حاجت مند آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی حاجت کو پورا کر دینا، اور شریعت تو یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ بھی ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ اگر نکال چکے ہو، آپ پیشگی زکوٰۃ نکال دو،
اور اسے لکھ لو. جب آئندہ سال کا آپ حساب کرو گے اور اس کا جو زکوٰۃ کا جو ٹوٹل لگے گا اس میں سے یہ مائنس کر دینا. لیکن آنے والے کو واپس نہ کرو، کیونکہ بہت سے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ کوئی بیچارہ حاجت مند آتا ہے اور معلوم بھی ہے کہ یہ واقعی حاجت مند ہے، کوئی پیشہ ور نہیں ہے، ایک سفید پوش آدمی ہے، بیچارہ مجبوری کے اندر مانگنے کے لیے نکل پڑا ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی رمضان میں آنا، ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. ارے بھائی اسے آج ضرورت ہے، آج وہ بھوکا ہے، آج اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، آج وہ بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے رمضان میں آنا، تو رمضان تک اس کا بیچارے کا بنے گا کیا؟ تو اس لیے اس وقت اس کو دے دینا، کیونکہ ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان میں خرچ کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. اب اس لیے واپس کر رہا ہے جی رمضان میں آنا، کیونکہ اس کے اندر یہ ذہن میں یہ بات ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا. تو بھائی آج اگر ہم کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیں گے، اللہ خوش ہوگا، وہ حاجت مند دعا دے گا، اللہ رمضان سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. کیونکہ اللہ تو قادر ہے، ثواب تو اللہ سے لینا ہے نا. اور اللہ نیت کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے بندے کی مدد کی، اس نے رمضان کا انتظار نہیں کیا، تو اللہ نہ معلوم کتنا اس کو نواز دے گا، کتنا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اس لیے آنے والے کو خالی واپس نہیں لوٹانا چاہیے. جو آئے، جو گنجائش اللہ نے دی ہے، اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے مدد خاموشی سے کر دینی چاہیے. تو اگر آدمی شرعی حدود کے ماتحت زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کر چکا ہے، اس کے بعد بھی خیرات کرنا باعث ثواب ہے. اسی طرح دنیا کے تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کا رخ چھوڑنا بھی ضروری ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس مال ہے، اسے جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر اسے کچھ پس انداز بھی کرنا چاہیے، کچھ بچا کر بھی رکھنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر تغیرات بہت ہیں، آج کچھ حالت ہے، کل کچھ حالت ہے. آپ دیکھ لیں کہ کرونا کے بعد سے دنیا کتنی بدل گئی، کتنی مہنگائی آ گئی، کتنے کاروبار پیچھے چلے گئے. اب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، آدمی کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا. اب ایسے وقت میں کسی نے اگر پس انداز کر کے رکھا ہے، بچا کر رکھا ہے، تو آج کے حالات میں وہ چیز اس کے لیے مددگار ثابت ہو جائے گی، وہاں سے اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. اور اگر اس نے پس انداز نہیں کیا، بچا کر نہیں رکھا، ظاہر ہے دوسروں کا محتاج ہو جائے گا، پھر وہ کسی سے سوال کرے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کا رخ چھوڑنا بھی ضروری، لیکن ثواب کو نظر انداز کر کے جمع کرنا یہ بخل میں داخل ہے. اب ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، اعتدال کے اندر لے کر آنا ہے. نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ بالکل ہی سب کچھ صفایا کر دے اور پھر خود جو ہے وہ دستے سوال جو ہے وہ دراز کرنے لگے، کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے لگے. اور نہ ایسا کرنا ہے کہ بالکل روک کر رکھنا ہے کہ آگے آنے والے کو کچھ بھی نہ کرے، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سلسلہ کرتے رہنا چاہیے. بہرحال اگر شرعی حدود کے اندر اس نے زکوٰۃ وغیرہ نکال دی ہے تو وہ بخیل تو نہیں رہتا، لیکن سخاوت اس کے بعد شروع ہوتی ہے. کوئی سمجھے جی میں تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، میں تو بڑا سخی ہوں. تو زکوٰۃ تو ایک لازمی اور کمپلسری چیز ہے کہ جیسے ایک آدمی پر نماز فرض ہے، اب وہ نماز پڑھ کے سمجھ رہا ہے میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تو بہت بڑا کام نہیں کر رہا، یہ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے. یہ 5 وقت کی نماز تجھ پر فرض ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، اس کو ادا کرنا ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر وہ ایکسٹرا نفل پڑھتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ کچھ الگ سے بھی کچھ کر رہا ہے. اسی طرح ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر یہ سمجھے کہ میں تو بڑا سخی ہوں، تو یہ سخاوت تو نہیں ہے، یہ تو نے لازمی نکالنی تھی. اگر یہ نہ نکالتا تو آخرت میں جوتے پڑتے، آخرت میں تجھے سزا ملتی. تو یہ تو نکالنا تھا، یہ سخاوت نہیں ہے. سخاوت اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ جب وہ مال کا میل نکال دیا. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے.
جب اس مال سے میل کو نکال دیا، وہ پاک اور صاف جو مال بچا ہے، اب اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ صدقات اور خیرات، کہیں پہ للہ خرچ کر دے، کسی کو صدقہ دے دے، لیکن کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ سخاوت تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جتنا بھی نیک کاموں میں صرف کرتا رہے گا، اتنا ہی سخاوت کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ سخی کی عادت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو دینا اس کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے۔ یعنی اگر کسی کو دے تو اندر سے ناگواری نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر دیا اور ناگواری کے ساتھ دیا تو اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے دیا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ دل کی خوشی سے دیا یا نہیں دیا۔ اس مال کو اپنے سے جدا کیا تو دل کی خوشی بھی شامل تھی یا نہیں تھی، یا دل اندر سے بجھا ہوا تھا، بس ایک جبر و اکراہ کے تحت بس اس نے اپنے آپ کو مجبور کر کے دے دیا، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے، برضا و رغبت دینا چاہیے۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب سخاوت تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑا، خشک سالی۔ اب جب قحط پڑتا ہے تو فصلیں بھی نہیں اگتی، پانی نہیں ہوتا تو فصل کہاں سے اگے گی؟ یہاں تک کہ گھاس اور چارہ جانوروں کا نہیں رہتا، جانور مرنے لگتے ہیں، انسانوں کے لیے غذا کی قلت پیدا ہو جاتی ہے قحط کی وجہ سے کہ بارشیں بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو اس قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 100 اونٹ، تاجر تھے نا، تجارت کرتے تھے، تو 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے آئے، 100 اونٹ۔ جب مدینے والوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت سارا مال آ گیا اور یہ تو قحط سالی کا زمانہ ہے، تو جو آدمی اس مال کو خریدے گا پھر منہ مانگے دام وصول کرے گا۔ تو بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، آ کر مال کی بولی لگانے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ جی جتنے مالیت کا یہ مال ہے اس کا ڈبل ہم سے لے لو، 100% نفع۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ مال میں اس کو بیچوں گا جو اس سے زیادہ مجھے نفع دے گا۔ انہوں نے کہا آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ نفع آپ کو کون دے گا؟ یعنی ایک مال پہ 100% اگر نفع مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو نفع اور کون دے گا؟ کہا کہ نہیں، میں اسی کو بیچوں گا جو اس سے زیادہ مجھے نفع دے گا۔ اور پھر کیا کیا کہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، 100 کے 100 اونٹ خیرات کر دیے۔ اب یہ ہے اللہ سے اجر لینا اور دل کی خوشی کے ساتھ، ورنہ ایسے وقت میں انسان کا دل تو یہ کرتا ہے کہ بھائی بڑا اچھا وقت ہے کہ جتنا چاہے نفع کماؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ جیسے عید کا زمانہ آتا ہے، ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں سبزی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لوگ چیزوں کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں اب یہ اتنی مہنگی بکے گی، اتنا اس پہ نفع ہوگا۔ اور بہت سی مثالیں اس قسم کی ہیں کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، مصنوعی طریقے سے چیزوں کی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے جی شارٹیج ہے چیز کی، حالانکہ شارٹیج نہیں ہوتی، وہ سب مصنوعی کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دے کر زیادہ نفع حاصل کرنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نفع تو زیادہ مل جائے گا، لیکن ایسی روزی میں برکت کہاں سے لاؤ گے؟ آپ اپنی کوشش سے نفع تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن برکت تو اس کے اندر نہیں ڈال سکتے، برکت تو اللہ کے قبضے میں ہے، برکت تو وہاں سے آتی ہے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کام میں برکت نہ ہو۔ اگر وہ نفع تھوڑا ہے لیکن اس تھوڑے نفع کے اندر برکت موجود ہے، وہ اس کثیر سے زیادہ یہ قلیل کام کرے گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، بس دل سے راضی رہے کہ یا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، جو تو نے تقسیم کر کے مجھے دے دیا میں اس پہ راضی ہوں، حرص و ہوس نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو ستانا نہ ہو، تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ تو اس واقعہ کے اندر بڑا سبق موجود ہے کہ 100 اونٹ مال کے لدے ہوئے، قحط کا زمانہ، جتنا چاہے نفع وصول کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے۔ کہا کہ میں ایسے کو فروخت کروں گا جو اس سے کہیں زیادہ مجھے نفع دے گا، اور اللہ کتنا نفع دے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کتنا اجر و ثواب اس پہ عطا فرمائے گا۔
کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، وہ محفوظ ہو گئی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور کہا کہ بھئی اس کے گوشت کو بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ تو جب آپ گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بھئی وہ گوشت تقسیم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بس ایک ران اس کی باقی بچی ہے، باقی سب تقسیم ہو گیا، ایک ران باقی بچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ باقی وہ ہے جو تقسیم ہو گیا، یہ باقی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، باقی وہ ہے جو تقسیم ہو گیا، یعنی اللہ کے پاس جا کے محفوظ ہو گیا، اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو گیا، تو وہ باقی ہے۔ یہ تو ہم کھا پی کر پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ نجاست کی شکل میں جسم سے نکل جائے گا۔ جیسے حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ خادمہ نے کہا کہ حضرت اتنا زمانہ گزر گیا تو گوشت ہی نہیں کھایا، تو کبھی گوشت کھا لیں، آپ بھی کھا لیں، ہم بھی کھا لیں گے۔ کہا کہ بہت اچھا، پیسے دیے کہ جاؤ گوشت لے آؤ۔ تو گوشت لایا گیا، خادمہ نے گوشت کی ہانڈی چڑھائی، سالن پک کے تیار ہوا، تو کہا کہ جی حضرت وہ سالن تیار ہو گیا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ جو ہانڈی ہے نا، وہ جو محلے میں فلاں یتیم بچے ہیں وہاں دے آؤ۔ وہ اٹھا کر دے آئی، تو کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد تو گوشت پکا تھا، کچھ تو چکھ لیا ہوتا، آپ نے سارا کا سارا وہاں بھجوا دیا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر ہم اسے کھا لیتے تو کھانے کا انجام کیا ہوتا؟ کھانے کا انجام یہ ہوتا کہ کچھ دیر کے بعد وہ نجاست کی شکل میں کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا، یعنی انسان کے جسم سے وہ فضلہ بن کے باہر نکل جاتا جو کھایا پیا تھا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے نا، کچھ پیتا ہے پیشاب کی شکل میں نکل جاتا ہے، کھاتا ہے وہ پیخانے کی شکل میں نکل جاتا ہے، لباس پہنتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ چیتڑے ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جن مکانوں میں رہتا ہے، مکان تھوڑے عرصے میں ویرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں، انسان خود تغیرات بڑھاپے کی سرحدوں کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا۔ تو وہی چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی اگر ہم کھاتے تو کچھ عرصے تھوڑی دیر کے بعد یہ نجاست کی شکل میں کچرے کے ڈھیر پہ یہ کھانا پڑا ہوتا۔ اب جب یہ وہ یتیم بچے کھائیں گے، یہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس کا اجر و ثواب محفوظ ہو گیا، اور اجر و ثواب بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے چاہے کتنی معمولی سی چیز کیوں نہ ہو، ایک آدمی اس کے پاس گنجائش نہیں، وہ 1 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، اسے کر دینا چاہیے۔ ایک آدمی اس کی گنجائش ہے، وہ 1,00,000 خرچ کر سکتا ہے، اسے کرنے چاہیے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہے، اس کے اندر برکت آتی ہے، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی جان محفوظ ہوتی ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس کی صحت محفوظ ہوتی ہے، اور بہت سی آفات و بلیات سے وہ بچا رہتا ہے۔ اور اللہ ایسے شخص کو جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ پھر جہاں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے، ارے وہاں پہ اپنے اہل و عیال بھی تو ہے نا، تو ان پر خرچ کرنا یہ بھی تو ثواب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ درہم ہے، وہ پیسہ ہے جو آدمی کسی صدقہ جاریہ میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ پیسہ ہے جس سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور ایک وہ پیسہ ہے، وہ درہم ہے جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور میں اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے حقوق وابستہ ہے نا، کہ اگر یہاں پر حق نہیں خرچ کرے گا، حق تلفی ہوگی تو گنہگار ہوگا، اس لیے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باہر تو خرچ ہو رہا ہے لیکن گھر میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، گھر والوں کا کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ بھی بخل میں داخل ہے کہ آدمی اپنی گنجائش کے مطابق بھی اپنے گھر والوں پہ خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر تنگی مسلط کر دے، کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے اپنے گھر میں تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ڈرنے کا مقام بھی ہے
کہ اگر اپنے گھر والوں پر تو تنگی کرے گا اللہ تجھ پہ رزق کی تنگی ڈال دے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ گھر والوں کو کہیں جانا تھا، تو مجھ سے کہا جی ہمیں کہیں جانا ہے تو فلاں وقت مرغیوں کو دانا پانی دینا آپ دے دیں گے؟ کہا کہ جاؤ بے فکر ہو کے جاؤ میں دے دوں گا۔ گھر والے چلے گئے اور حضرت اپنے تصنیف اور تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اچانک قلم چلتے چلتے رک گیا اور علوم کی جو آمد تھی وہ بند ہو گئی۔ اب پریشان ہے، یہ اللہ ہی کیا ماجرا ہوا کہ ایک کام کرتے کرتے بالکل بلینک ہو جائے، سب چیز صاف ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، کیونکہ آمد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے واردات ہوتی ہیں اور دل پر چیزوں کو القاء کیا جاتا ہے، اور جب وہ القاء ہوتا ہے تو پھر ان باتوں کے اندر اثر اور تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تو سوچنے بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو فرماتے ہیں مان ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ارے وہ مرغیوں کو دانا ڈالنا تھا وہ تو بھول گیا، وہ بیچاری پیاسی ہوں گی، بھوکی ہوں گی۔ تو فوراً سارا کام چھوڑ کر اٹھا اور ان کو جا کر دانا پانی ڈالا، اور ظاہر بھوکی تھی، پیاسی تھی۔ جب ان کو دانا پانی ڈال کر آیا تو پھر وہی واردات، وہی الہام، وہی علوم کی آمد شروع ہو گئی، قلم چلنے لگا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایک جانور کے دانا پانی کے اندر اگر آدمی قلت کر دے، اس کو وقت پہ کھانا نہ دے، حدیث میں آتا نا کہ ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اس نے بلی پالی تھی لیکن اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، تو اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک جانور کی وجہ سے انسان کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جانور کی خیال نہ رکھنے کی وجہ سے علوم کی آمد بند ہو سکتی ہے۔ انسان کا تو بہت بڑا درجہ ہے، اپنے ماں باپ کا، اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا بہت بڑا درجہ ہے، پھر ان کے ساتھ آدمی تنگی کرے تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خود پریشانیوں کو مول لیتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ سخاوت ہونی چاہیے، اور جب گھر والوں کے ساتھ سخاوت ہوگی اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا، اللہ اس سے تنگ دست نہیں کرے گا، کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ سخی کی عادت ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو دینا اس کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے، ناگوار نہ گزرے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، کتابوں میں آتا ہے کہ پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے، پشیمانی سخاوت کو کھا جاتی ہے۔ حالانکہ سخاوت تو بہت اونچا عمل ہے، لیکن خرچ تو کر دیا، جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے خرچ کر دیا، اب بعد میں پشیمان ہو رہا ہے، پچھتا رہا ہے کہ ارے 1,00,000 سے 1,000 خرچ کر دیے، 99,000 بچے۔ اگر وہ 1,000 بھی ہوتے تو یہ پورے 1,00,000 ہوتے نا، تو خرچ کر کے پچھتا رہا ہے۔ تو یہ جو پشیمانی اس کی سخاوت کو کھا جاتی ہے، اس پہ پھر اجر کس بات کا ہے؟ ارے بھائی خوش دلی سے دینا چاہیے، اور جو چیز اپنے سے جدا ہو جائے وہ جدا ہو کر محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب تک اپنے پاس ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے، اور وہ کسی کی حاجت کے اندر وہ آ گئی، کسی کی ضرورت کے اندر آ گئی، وہ چیز اللہ کے ہاں محفوظ ہو گئی، اب اللہ کے ہاں اس کا صلہ محفوظ ہو گیا، تو اس چیز کا ہمارے پاس ہونا اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کسی اللہ کی مخلوق کے کام میں آ جائے اور اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے۔ تو دل کی خوشی ہونی چاہیے، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے دل کی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرماتے کہ حقیقی سخی وہ ہوتا ہے، حقیقی سخی جو بغیر کسی غرض کے دے، یعنی کوئی کام بھی نہیں ہے اس سے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ آج تو ہوتا نا کسی کو دے رہا ہے کہ چلو اس کی مدد کرو، یہ کل میرے کام آئے گا، کل اس کو میں احسان جتلاؤں گا، کل اس کو اپنا زیر بار کروں گا۔ نہیں، سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی غرض کے دے، کوئی غرض نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر دے رہا ہے، کس لیے؟ اللہ صلہ دے گا، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔
آج کل یہ بات ناپید سی ہے، اس زمانے میں تو اور زیادہ نفسا نفسی ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں۔ اس کو بھی یہ صفت خداوند عالم کی صفات میں سے ہے کہ اللہ ساری کائنات کو دیتا ہے، لیکن کیسا وہ سخی ہے، کیسا وہ داتا ہے، کیسا وہ دینے والا ہے کہ ساری کائنات کو دیتا ہے، لیکن کسی سے اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے اس کو دوں گا تو یہ میرا یہ کام کرے گا، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ بلا کسی غرض کے دینا، کوئی غرض وابستہ نہ ہو، پھر کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے سخاوت کرتا ہے، اس کو بھی مجازن سخی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل سخی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سخی حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ دنیا میں جو انسان سخاوت کرتا ہے تو یہ مجازی سخی ہو سکتا ہے، تو اسے مجازن سخی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی اس کی کوئی غرض اس سے اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں، جس کو یہ دے رہا ہے اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں، اور اس کے باوجود دے رہا ہے، تو یہ دینا سخاوت ہے۔ اور اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ ایسے کو بھی دیتا ہے جو اللہ ہی کا انکار کرتا ہے۔ کمیونسٹ دہریہ کہتا ہے اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، کیوں؟ کہ اس کی ذات تاثر سے پاک ہے۔ تو یہ دینا بھی سخاوت ہے۔ اور دین کی سخاوت وہ ہے کہ دین خداوندی کے لیے اگر جان کی ضرورت ہو تو چون و چرا نہ کرے۔ اپنی جان کی بھی تو سخاوت ہے نا، کہ اللہ کے راستے میں کبھی موقع آ جائے اور جان کی بازی دینے کا موقع آ جائے تو پھر جان کی بازی دینے سے بھی گریز نہ کرے، کیونکہ جان تو اسی کی ہے نا، اسی کے سپرد کرنی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی موقع آ گیا کہ جان آفری کو دینی پڑے تو خوشی خوشی دے دینی چاہیے، اور اس کو آخرت کا بھی یہ خیال نہ ہو کہ مجھے شہادت کا وہاں پہ اجر ملے گا۔ یہ بڑی چیز ہے کہ ایک تو وہ کام ہے، وہ عبادت ہے، وہ دینا ہے کہ جس میں اجر پر نظر ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی تھی کہ ارے بھائی یہ تو تاجروں والا کام ہو گیا، اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہو، اس کے ساتھ تو غلامی کا تعلق ہے نا، ہم اس کے غلام ہیں، عبد ہیں، غلام ہیں۔ تو یہ تو تجارت ہوئی نا کہ نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، روزہ رکھیں گے تو یہ ملے گا، تو ثواب پر نظر ہے۔ اور ایک اس سے اونچی حالت یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، بس اپنے مولا کی رضا مل جائے، یہی کافی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو آخرت کا بھی یہ خیال نہ ہو کہ مجھے شہادت کا اجر ملے گا، اس طرح اپنی جان کو قربان کر دے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اللہ کی مخلوق کو مدد کرے کہ کیا ملے گا، کچھ کسی چیز کی کوئی توقع نہیں، کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں۔ اس کو صرف خلوص اور مودت ہونا چاہیے، اس کو خلوص اور مودت، یعنی کسی کے ساتھ کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، یہ کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، اور ایک ایسی محبت کا جذبہ ہے، مودت اس کے اندر ہے، ہمدردی کا جذبہ، اس کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہے، لیکن اس بات کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ مجھے ملے گا کیا، اس سے قطع نظر ہو کر اگر کسی امید کی غرض سے کرے گا، کسی امید کی غرض سے کرے گا تو اس میں معاوضہ شامل ہو جائے گا۔ اس میں جیسے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، کہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو عربی کا اشعار پڑھے، کہا کہ پہلے تو کہا السلام علیکم یا جدی،
کہ اے نانا جان آپ پر سلام ہو، تو جواب آیا وعلیکم السلام۔ پھر عربی کا اشعار پڑھے اور کہا کہ پہلے میری روح آپ کی قدم بوسی کے لیے آتی تھی، یعنی میں دور تھا تو دور سے اپنی روح کو بھیجتا تھا، آپ کی خدمت میں سلام بھیجتا تھا، تو میری روح آپ کی قدم بوسی کے لیے آتی تھی، اور اب تو جسموں کی باری آئی ہے، تو اپنا دست کرم عطا کیجیے تاکہ اس کو بوسہ دوں۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس قبر مبارک شک ہوئی، ایک چمکتا ہوا ہاتھ نکلا، آگے بڑھے، اسے بوسہ دیا، چوما، وہ ہاتھ واپس چلا گیا۔ لیکن بات یہ بتانے کی، واقعہ یہ عرض کرنا ہے کہ اتنا بڑا یہ شرف، یہ سعادت اور یہ ولایت کا درجہ حاصل کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم ارواح میں ارواح سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں جمع تھی، جیسے اللہ نے وہاں پہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ساری روحیں خاموش تھی، کیا جواب دیں؟ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جب سب نے یہ سنا، سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ارواح سے پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو کہا کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، جس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ اور جب میری باری آئی تو مجھ سے کہا گیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا، میں کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی سوال نہیں، کسی چیز کی کوئی طلب نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی تجویز نہیں، یعنی اپنے آپ کو سونپ دیا، کچھ بھی نہیں چاہتا، وہی چاہت ہے جو آپ کی چاہت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا کیا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا۔ تو وہی بات ہے کہ اگر اجر پر انسان نظر رکھے، گناہ تو نہیں ہے کہ بھئی یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، جنت ملے گی، تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں معاوضہ شامل ہو جائے گا، عوض شامل ہو جائے گا، یعنی کسی عوض کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو عوض ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اور ایک وہ کام ہے، اس سے اونچی حالت ہے کہ جس میں عوض پر بھی نظر نہیں ہے کہ کیا ملے گا، عوض پر نظر نہیں ہے، یہ بہت اونچی حالت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر معاوضے پر نظر ہوئی، عوض پر نظر ہوئی، تو سخاوت کے درجات میں کمی آ جائے گی۔ سخاوت کے درجات میں ثواب تو ملے گا، لیکن سخاوت کے درجات کے اندر کمی آ جائے گی۔ اعلیٰ درجہ وہی ہے کہ بے نفسی کے ساتھ دے، بے غرضی کے ساتھ دے، جیسے اللہ دیتا ہے، جیسے اللہ سخی ہے کہ اللہ ساری کائنات کو دے رہا ہے، فرما بردار کو بھی دے رہا ہے، نافرمان کو بھی دے رہا ہے، ایمان والے کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، بلا کسی امتیاز کے دے رہا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، یہ دنیا اتنی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کی جو ویلیو ہے نا، اس کی ویلیو جو ہمیں بڑی ویلیویبل نظر آتی ہے، بڑی قابل قدر نظر آتی ہے، قیمتی نظر آتی ہے، تو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو ویلیو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پھر کہاں دل لگایا اس کے اندر؟ تو اس لیے جو اپنے پاس آئے اسے آگے پہنچا دینا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے پہنچانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا منتقل کرتے رہنا چاہیے، اس اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی پیچھے سے اولاد کچھ کر لے گی، اولاد نہیں کرنے والی، کوئی اولاد کرنے والی نہیں ہے۔ آج جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ آج تو لوگ 3 دن کا سوگ بھی نہیں کرتے، آج انتقال ہوتا ہے کل تیسرا دن کر لیتے ہیں۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھئی 3 دن کا سوگ تو کر لو، مرنے والے کا حق ہے کہ 3 دن گھر میں کوئی رشتہ دار کھانا پکا کر لے آئے،
اور 3 دن کاروبار بند کر دو، لیکن آج یہ بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے کہ آج انتقال ہوا، کل لوگ بھول گئے کون تھا ہوگا، کوئی تھا رہتا تھا یہاں پہ، بس ہوگا، ایک بھولی بسری بات ہو گئی۔ تو کس امید پر کس سے امید لگائی جائے؟ اپنے ہاتھ سے خود کر لینا چاہیے، اور جو کچھ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر سکتا ہے آخرت کے لیے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ کسی اولاد کی امید پر، بعد والوں کی امید پر نہیں رہنا چاہیے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، جو اپنے لیے کر گیا سو کر گیا۔ پھر اس کے بعد آگے ہے اس بخل کا دفعیہ کیسے، اس کو دور کیسے کیا جائے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سخی بندوں میں سے بنا دے، سخاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بخل سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔